رمضان 2024 کا دوسرا جمعہ آپ لوگوں کو مبارک ہو۔ کل پاکستان میں سوشل میڈیا کے اوپر طارق جمیل صاحب کی ایک تصویر وائرل ہوتی ہے جس کو دڑا دڑ شیئر کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارم کے اوپر، اور کوئی اس بات کی تصدیق کرنے کی کوشش نہیں کر رہا کہ آیا یہ حقیقت پر مبنی تصویر ہے یا یہ جھوٹ ہے یا یہ ایک طرح کا جو ہے وہ ڈھونگ رچایا جا رہا ہے۔ کل ایک تصویر وائرل ہوتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر طارق جمیل صاحب کی، جس میں وہ بیڈ کے اوپر زخمی حالت میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کے کپڑوں کے اوپر خون لگا ہوا ہے، لیکن ایکچولی میں وہ تصویر طارق جمیل صاحب کی نہیں ہے۔ وہ کس کی تصویر ہے؟ وہ تصویر مولوی عبدالغفار افغانی صاحب کی ہے، جو کہ المعروف آزاد جمیل کے نام سے مشہور ہیں۔ ان کی جو ہے وہ تصویر وائرل ہوئی ایکسیڈنٹ کے بعد، جو کہ ان کا ایکسیڈنٹ 2019 میں ہوا تھا، اور اس کے بعد وہ لی گئی تصویر جب وہ بیڈ کے اوپر پڑے ہوئے ہیں وہ کل وائرل ہو جاتی ہے۔ کس کے نام سے؟ طارق جمیل صاحب کے نام سے۔ وہ دڑا در وائرل ہونا شروع ہو گئی، تمام لوگوں نے اس کے اوپر کنسرن ظاہر کرنا شروع کر دیا، منو ان تسلیم کرنا شروع کر دیا اور اپنی پوسٹیں لگانا شروع کر دی۔ میں نے جو ہے وہ فیس بک کے اوپر جو ہے وہ قابل اعتماد پیجوں کے اوپر بھی وہ والی تصویر دیکھی، اور وہ والا کہ افسوسناک خبر، طارق جمیل صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ ایک حادثے کا شکار ہو گئے، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے جب اس خبر کو پڑھا تو میں نے اس کی تصدیق کرنے کی کوشش کی۔ میں اس کی تصدیق کرنے کے لیے مختلف جو باقاعدہ طور پر چینلز ہیں، ہمارے آفیشیل چینلز ہیں، نیشنل ٹی وی چینلز ہیں، ان کے پیجز وغیرہ وزٹ کیے تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ تصویر طارق جمیل صاحب کی نہیں ہے۔ طارق جمیل صاحب جو ہیں وہ عافیت کے ساتھ ہیں، خیر و عافیت کے ساتھ اپنے گھر میں محفوظ ہیں، اور نہ ہی وہ کسی حادثے کا شکار ہوئے ہیں۔ جب میں نے تصدیق کرنے کی کوشش کی تو کچھ ہی دیر کے بعد مجھے تصدیق ہو گئی، لیکن سوشل میڈیا کا جو ایک دیا جاتا ہے کہ آیا سوشل میڈیا جو ایک پختہ ذریعہ ہے کہ یہ ایک انفارمیشن پہنچانے کا با اعتماد ذریعہ ہے، اس طرح کے عناصر سوشل میڈیا کی جو ایک ہوتی ہے جسے کہہ لیں کہ اعتماد اس کے اوپر بننا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں، یہ خبر مشہور ہوئی، منو ان لوگوں نے اس کو شیئر کرنا شروع کر دیا، جبکہ تصدیق کرنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ تو حقیقت پر مبنی ہی نہیں ہے۔ اچھا، جرنلزم میں پڑھتے ہوئے ہمیں ایک ٹرم ملتی ہے جس کا نام ہے گیٹ کیپنگ، اور بھی اس طرح کی کافی ٹرمز ہیں، ایجنڈا سیٹنگ تھیوری ہے میڈیا کی، اس کے علاوہ نارمیٹو تھیریز ہیں، اور بھی بہت زیادہ ہیں۔ لیکن جرنلزم میں میں نے ایک تھیری پڑھی، ایک ٹرمز پڑھی جس کا نام ہے گیٹ کیپنگ۔ وہ براڈ کاسٹ میڈیا، پرنٹ میڈیا میں باقاعدہ طور پر یوز کی جاتی ہے۔ گیٹ کیپنگ کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی خبر، کوئی بھی انفارمیشن، کوئی بھی اطلاع، کوئی بھی واقعہ، کوئی بھی پریس ریلیز جو آپ نے کرنی ہے اس کی پہلے تصدیق کی جاتی ہے۔ اس کی تصدیق کرنے کے بعد اس کو یہ جانچا جاتا ہے کہ اس کو کس طرح پیش کرنا ہے کہ انتشار نہ پھیلے، جھوٹ کی جو ہے وہ ایک وبا نہ پھیلے، جھوٹ لوگ نہ تسلیم کریں اس کو حقیقت پر مبنی دیکھا جاتا ہے، اس کو پہلے اس کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے، اس کو بیسیکلی گیٹ کیپنگ کہتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے اوپر گیٹ کیپنگ نہیں ہوتی۔ ہمارا جو آفیشیل میڈیا چل رہا ہے، پرنٹ میڈیا ہے یا براڈ کاسٹ میڈیا ہے یا ریڈیوز وغیرہ ہیں، تو ان کے لیے باقاعدہ ادارے ایکٹ بنے ہوئے ہیں کہ وہ کس طرح خبریں چلائیں گے، اور ان کی اپنی ایجنڈا سیٹنگ بھی ہے۔ لیکن سوشل میڈیا میں ہمیں یہ کمی دیکھنے کو ملتی ہے، منو ان ہم جو بھی ہوتا ہے اس طرح شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم تصدیق کر لیں کہ آیا وہ خبر جو ہے وہ سچ پر مبنی بھی ہے یا نہیں۔ لیکن تصدیق کرنے کے بعد آپ کو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے، آج وہ دور نہیں ہے کہ آپ سچ تک نہیں پہنچ سکتے، ذرا سی ایفرٹ کرنے سے آپ حقیقت تک بھی پہنچ جاتے ہیں۔ اب یہاں پر میں مخاطب ہونا چاہتا ہوں بڑے بڑے پیجز جن کے بڑے ویوز آتے ہیں، جن کی جو آئی ڈیز بہت زیادہ مشہور ہیں، وائرل ہیں سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز کے اوپر،
ان کو اس بات کا خیال کرنا ہوگا کہ اگر وہ کوئی خبر اپنے پیج کے اوپر اپنے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کے اوپر شیئر کر رہے ہیں تو اس بات کی تصدیق کر لیں کہ وہ سچ کے اوپر مبنی بھی ہے کہ نہیں۔ یہ ایک جو ہے وہ ذمہ دارانہ معاشرے میں رہتے ہوئے ہمارا ایک فرض ہے۔ یہ ہوا نا ذمہ دارانہ رویہ۔ لیکن غیر ذمہ دارانہ رویہ کیا ہے جو ہمیں کل دیکھنے کو ملا کہ سب نے اس بات کی تصدیق کرنے کی کوشش نہیں کی کہ آیا یہ خبر سچ ہے یا جھوٹ ہے، لیکن اگر تصدیق کرنے کے لیے کوئی جائے گا تو اس کو تصدیق ہو جائے گی۔ جی ہو گئی، مجھے تصدیق ہوگی جب میں تصدیق کرنے کے لیے گیا۔ تو بیسیکلی سوشل میڈیا کے اوپر گیٹ کیپنگ نہیں ہے، اور غیر ذمہ دارانہ شہریوں کا جب رویہ دیکھنے کو ملتا ہے وہاں پر تو اس طرح کی غلط خبریں بھی بہت زیادہ وائرل ہو جاتی ہیں، اور جن کے خلاف جن کے متعلق وہ خبریں وائرل ہوتی ہیں وہ پریشانی کا باعث بن جاتے ہیں، پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ان کے لیے یہ خبر پریشانی کا باعث بنتی ہے۔ تو جرنلزم میں جو ایک باقاعدہ طور پر آفیشیل جرنلزم اگر کی جائے جرنلزم، تو اس میں ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ اس طرح کے ہمیں ٹرمز ملتی ہیں پڑھنے کو، دیکھنے کو اور اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کو، کہ جن کے اوپر کام کر کے ہم باقاعدہ طور پر ذمہ دارانہ صحافی ہونے کا بھی جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، اور ایک ذمہ دارانہ شہری ہونے کا بھی، کسی معاشرے کا ممبر ہونے کا بھی جو ہے وہ اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح جو خبر ہے اس کی تصدیق کر لینی چاہیے تاکہ ہم جو ہے وہ سوشل میڈیا کو بھی باقاعدہ طور پر بااعتماد ایک جو ہے وہ ذریعہ بنا لیں انفارمیشنز کی ترسیل کا۔ تو اس کے حوالے سے کچھ روز پہلے ایک کالم شائع ہوا سہیل وڑیچ صاحب کا، انہوں نے بہت زیادہ اچھی جو ہے وہ اس میں جو مشورہ دیا، جس کو میں کہوں گا وہ مشورہ انہوں نے کیا دیا، انہوں نے مشورہ دیا کہ باقاعدہ طور کے اوپر اگر کوئی اپنا سوشل میڈیا کے اوپر پلیٹ فارم بنانا چاہتا ہے، پیج بنانا چاہتا ہے، اس کو اپنا جو ہے وہ اس کے اوپر باقاعدہ طور پر کام کرنا چاہتا ہے، تو باقاعدہ طور کے اوپر پرائیویٹ اس طرح کے ادارہ کوئی اس طرح کا قائم کر دیا جائے، یا مختلف قسم کے اس کے جو دفاتر ہیں ان کی برانچز بنا دی جائیں جہاں پر تصدیق کی جائے، اور جہاں پر پیج بنانے والے کو رولز اینڈ ریگولیشنز کا پابند بنایا جائے، تاکہ وہ اپنے پیج کے اوپر اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر اگر کوئی خبر چلا رہا ہے تو اس کی تصدیق کرے، نہ کہ تصدیق کیے بغیر چلو جی پھیلا دو سب کچھ ہے، ادھر گئی جھوٹ ہے، اندر ویوز آن گئے۔ نہیں، اس کی تصدیق کر کے تاکہ معاشرے میں انتشار نہ پھیلے۔ وعلیکم السلام۔